اسکردوں میں کالج ایجوکیشن کو ہماری ہائی آفس وہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے، یہاں پہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے طلباء جو ہے تعلیم کے زیور سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حلقہ نمبر 2 مخصوص طور پر کالج ایجوکیشنز کے حوالے سے بہت ہی نظر انداز علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ حلقہ نمبر 2 سے صرف گرلز کالج میں پڑھنے والے جو بچیاں ہیں وہ 700 کے قریب ہے۔ جو نجی ادارے ہیں، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، وہ بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو کالج ایجوکیشن دینا چاہیے وہ نجی ادارے نہیں دے پا رہے ہیں۔ کالج میں آنے کے بعد بچوں کے اور بھی بہت سارے ایریاز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مثلا فزیکل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ۔ ہاں البتہ اکیڈمک یہ جو پرائیویٹ ادارے بہت اچھے کر رہے ہیں۔ باقی حوالے سے ہمارا معاشرہ انتہائی پیچھے ہے، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اساتذہ کرام؟ آپ ایک ماڈل بننا چاہیے، استاد کو ایک ماڈل بننا چاہیے، لباس کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے۔ بے شک آپ معاشرے میں اچھا انسان نہ ہو، لیکن آپ کو اپنے ادارے کے اندر پہنچنے کے بعد آپ کو ان بچوں کے سامنے ایک ماڈل کے طور پر پیش ہونے کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا۔ علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ وہ سیارہ وہ انجام و نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جلس جائے گا۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام بزم ادب کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر ناصر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، کوئی بھی معاشرہ تعلیم کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہی معاشرہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہوتا ہے جہاں علم اور اہل علم کی قدر کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس وہ معاشرہ ہمیشہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے جہاں علم اور اہل علم کی قدر نہیں کی جاتی ہے۔ تعلیم کی اہمیت و افادیت، خاص طور پر کالج سطح کی تعلیم کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے گورنمنٹ بے نظیر انٹر کالج گمبز اسکردو کے وائس پرنسپل جناب پروفیسر اقبال صاحب۔ میں سب سے پہلے جناب پروفیسر اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ اقبال صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کالج سطح کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پروفیسر نذیر صاحب و شکریہ احیاء ٹی وی۔ آپ لوگوں نے ادھر کالج ایجوکیشنز کے حوالے سے اس کی اہمیت، اس کی ضرورت پر ڈسکس کرنے کے لیے یہاں آپ کے چینل پہ مجھے مدعو کیا گیا، جس کے لیے میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہم ایجوکیشن تاریخ کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں کئی کیٹیگریز کے ایجوکیشن ملتے ہیں۔ پرائمری ایجوکیشن ہے، ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے، اس کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس کالج کو ہائر سیکنڈری سے ہم نے انٹرمیڈیٹ کالج کا درجہ دینے میں ہمارے کچھ دوستوں نے بڑے اسٹرگل کیا۔ اس میں سر فہرست ہمارے شیخ نثار حسین سرباز صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، جس نے اس ہائر سیکنڈری کو کالج کی سطح پر منظوری لائے، اور یہاں پر ہم 2011 سے اب تک کالج سطح پر ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ بات یہاں پہ یہ ہے کہ کالج ایجوکیشن کی امپورٹنس اور ضرورت، یہ کالج ایجوکیشنس کو عمومی طور پر ہمارے کمیونٹی لیول پہ اور پیرنٹس اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ میٹرک تک جب کرتے ہیں تو آپ کو لٹریٹ کہا جاتا ہے، خواندہ کہا جاتا ہے، لیکن میٹرک کے بعد جو آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے
وہ آپ کو تعلیم یافتہ کی کیٹیگری میں لے کے آتا ہے۔ تو اس کی اہمیت یہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو لکھنا، پڑھنا، بولنا، یہ چیزیں سکھائے جاتے ہیں، نمبر کس طرح لینا ہے یہ سکھائے جاتے ہیں۔ لیکن کالج ایجوکیشن میں آنے کے بعد، کالج ایجوکیشن گین کرنے کے بعد، یہاں پر آپ کو سوشلائزیشنس، آپ کو پولیٹیکل تھنکنگ آپ کا بوسٹ اپ کرتا ہے، آپ کا ویژن بڑھاتا ہے اور آپ کو نئے نئے فیلڈ سے متعارف کراتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں اس قوم میں، یا خاص طور پر میں کہوں گا اسکردو میں، کالج ایجوکیشن کو ہماری ہائی آفس جو ہمارے برسر اقتدار طبقہ جو ہے وہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ کالج سطح پر تعلیم کی اہمیت، افادیت اپنی جگہ، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پورے اسکردو میں، بالخصوص آپ اس حلقہ نمبر 2 میں دیکھیں، یہاں آبادی کا ریشو اگر آپ دیکھا جائے تو پورے حلقے میں ایک کالج ہے، اور اس کالج کے اندر اوپر جو بوجھ ہے، یہاں پہ ہر سال جو ہے ایڈمیشن کا جو سلسلہ ہے وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں اسٹوڈنٹ آتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے، یہاں پہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے طلباء جو ہے تعلیم کے زیور سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو حکومتی سطح پر یہاں اوورال اسکردو میں، بالخصوص حلقہ نمبر 2 میں کالج کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ حلقہ نمبر 2 مخصوص طور پر کالج ایجوکیشنز کے حوالے سے بہت ہی نظر انداز علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہاں میں ایک سروے میں ڈیٹا لیا تھا گرلز ڈگری کالج سے، بوائز ڈگری کالج سے، تو یہاں اس حلقہ نمبر 2 سے صرف گرلز کالج میں پڑھنے والے جو بچیاں ہیں وہ 700 کے قریب ہے۔ لیکن اس وقت گرلز کالج نے اپنا ایک یونٹ یہاں پر کھول کے ان میں سے 300 ساڑھے 300 بچوں کو ایکوموڈیٹ کیا ہے۔ باقی جو 400 کے لگ بھگ جو بچیاں ہیں، بلکہ اس وقت آبادی کے ریشو کو دیکھا جائے تو وہ اس کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، وہ 1000 میں تک پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اس پورے جی بی میں سب سے بہت بڑا حلقہ ہونے کے باوجود یہاں تعلیمی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ خاص طور پر کالج ایجوکیشن کی طرف تو حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ ہاں، البتہ میں اس وقت اپنے جو منسٹر ایگریکلچر جناب قائدم سم صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کی کوششوں کی وجہ سے ایک گرلز ڈگری کالج کے سنگ بنیاد رکھے ہیں، کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو یہ تقریباً 2 سال کے عرصے میں یہ کمپلیٹ ہوگا، تو یہ بہت بڑے ایک مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھوں گا، میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے ناکافی ہوگی، کیونکہ حلقہ نمبر 2 کی جو آبادی کے بڑھنے کے ریشو ہے وہ باقی ایریوں کے نسبت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آئندہ 2 سال کے بعد یہاں کی آبادی کئی گنا بڑھ چکے ہوں گے، اور یہاں پہ اس وقت جو 1000 صرف طالبات میں، طلبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، طلبہ کی تعداد تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے طالبات کی تعداد بھی بڑھ جائے۔ لیکن اس صورت میں یہ ڈگری کالج جو ابھی بننے جا رہا ہے، جو زیر تعمیر ہے، وہ بھی ناکافی ہو جائے۔ تو میری حکومت اور صاحب اقتدار لوگوں سے گزارش ہے کہ اس حلقے میں کم از کم ایک ڈگری کالج فار بوائز، ایک انٹر کالج، یا ہو سکے تو 2 انٹر کالج فار گرلز مزید بنائے تو شاید ہم اس معاملے کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نجی اداروں کا تو میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، لیکن بحیثیت میں ایک کالج استاد کا میں یہ عرض کروں کہ جو کالج ایجوکیشن دینا چاہیے وہ نجی ادارے نہیں دے پا رہے ہیں۔ وہ اس لیے آپ دیکھیں ابھی اس وقت ایک لیبارٹری، یعنی کہ فنکشنل کسی بھی کالج کے پاس ایک ایسا اسٹینڈرڈ لیبارٹری نہیں ہے جہاں بچے بیٹھ کر اپنے ایکسپریمنٹس کر سکیں۔ دوسری اہم بات، کالج میں آنے کے بعد بچوں کے اور بھی بہت سارے ایریاز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، مثلاً فزیکل ڈیولپمنٹ اور سوشل ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ،
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हाँ अलबत्ता एकेडमिक ये जो प्राइवेट इदारे बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो एस्पेक्ट्स है जहाँ कॉलेज सतह के बच्चों की डेवलपमेंट होनी चाहिए वो हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह मुख्तसर एरियाज़ पर, मुख्तसर लिमिटेड जगहों पर तालीमी इदारे खोले हैं, एडमिशन्स का जो है वो ज़्यादा दिया हुआ है और कैपेसिटी कम होते हैं, ना उनके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या फ़िज़िकल डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, ना उनके सोशल डेवलपमेंट होती है। यहाँ तक मैंने ये फ़ील किया है कि ऐसे बच्चों में सवाल करने की भी जुर्रत नहीं होती है इस तरह के डेवलपमेंट ना होने की वजह से। हाँ अलबत्ता मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कॉलेज जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, कॉलेज एरिया में ख़ास तौर पर मैंने तकरीबन 4.5 साल 5 साल मैंने डिग्री कॉलेज में वक्त गुजारा और वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखे, जब फर्स्ट ईयर में आते थे तो बच्चे बोलने के भी काबिल नहीं होते थे, जब सेकेंड में आए तो बहुत यानी कि हद तक वो डेवलप्ड हो चुके होते थे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आने के बाद बच्चों में इतनी ग्रूमिंग हो चुके थे कि हम खुद ये महसूस करते थे कि माशाल्लाह अब हमारे असातिज़ा से भी ये बच्चे बहुत आगे जा चुके हैं। तो यहाँ एक ग्रूमिंग माहौल देना चाहिए। कॉलेज का जब नाम आता है तो वहाँ पर एक अलग से माहौल देना होता है ताकि बच्चे हर शोबा हाय ज़िंदगी में अपनी ग्रूमिंग कर सके। बदकिस्मती से हमारे प्राइवेट इदारों में एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाकी एरियाज़ में कोई ग्रूमिंग नाम की कोई चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए मुयस्सर नहीं है। लिहाजा मैं उन प्राइवेट इदारों के ज़िम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप कॉलेज स्टार्ट कर सकते हैं या कॉलेज आप चला रहे हैं तो आप बाकी एरियाज़ की भी ग्रूमिंग के लिए एक्टिविटीज़ करें तो बेहतर होगी। सर ये कॉलेज सतह पर, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे तालीम के हवाले से मेयारी तालीम दी जाती है और हर साल जो है हज़ारों सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में यहाँ से तलबा फ़ारिग होते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये जो तलबा यहाँ से फ़ारिग होते हैं अखलाक़ी हवाले से, यानी उनकी तरबियत ना होने की वजह से कि बहुत सारी अखलाक़ी अक़दार जो है पामाल हो रही है और अखलाक़ी हवाले से हमारा मुआशरा इंतहाई पीछे है। इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे असातिज़ा इकराम को? वाकई में आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करूँगा कि हमारे तालीमी इदारों से बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके A+ लेके बच्चे निकलते हैं, लेकिन बदकिस्मती समझ लीजिए या हमारी मजबूरियां समझ लीजिए, अखलाक़ी एतबार से बच्चे बिल्कुल पीछे रह गए हैं। इसका मेन रीज़न ये हुआ है कि अब हम लोगों ने एक तालीम व तरबियत का एक एलिमेंट हुआ करता था, तालीम हमने बड़े ज़ोरों पे देना शुरू किया, लेकिन तरबियत की तरफ हमारा कोई इक़दामात अभी नहीं रहे, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एक्सेलेंसी बहुत आते हैं एकेडमिक बुनियादों पर, लेकिन अलबत्ता आगे जाके तरबियत ना होने की वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन इस ज़मीन में मैं अपने असातिज़ा बरादरान से या कबीले से मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आपके जो 40 मिनट के पीरियड है या आपके पास 45 मिनट के जो एक दौरानिया होता है, उसके अंदर अगर 10 मिनट भी अगर आप लोग अखलाक़ी दरस दिए जाएँ, या ख़ुद मैं सबसे ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंस इस बात को देता हूँ कि आप एक मॉडल बनना चाहिए, उस्ताद को एक मॉडल बनना चाहिए, लिबास के एतबार से, बोलचाल के एतबार से, कैरेक्टर के एतबार से, हर हवाले से उस्ताद को अब कम अज़ कम, बेशक आप माशरे में अच्छा इंसान ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ना हो, लेकिन आपको अपने इदारे के अंदर पहुंचने के बाद आपको उन बच्चों के सामने एक मॉडल के तौर पर पेश होने के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा। आपके अपने जो फैशंस है, लिबास के एतबार से, ये स्टैंडर्ड एक किस्म की लिबास होती है वो आप ज़ेब तन करें, स्टैंडर्ड किस्म की बातें होती हैं वो आप बोलने की आदत अपने अंदर पैदा करें, आप गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करें, आप बच्चों के साथ, हाँ खेल के मैदान हो वहाँ हंसी मजाक करें, लेकिन क्लासों के अंदर आप बच्चों से थोड़ा सा एक
فاصلہ ہوتا ہے اس فاصلے کے اندر رہے تو شاید ہو سکتا ہے بچوں میں تربیت کا ایلیمنٹ بھی شاید آ جائے۔ سب سے اہم چیز، جب تک استاد خود تربیت یافتہ نہیں ہوگا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچے تربیت یافتہ ہوں گے۔ شکریہ اقبال صاحب، میں انتہائی شکر گزار ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ یقیناً ناظرین کرام، تعلیمی ادارے میں صرف تعلیم ہی سب کچھ نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تعلیم اور تربیت جسم اور لباس کی مانند ہے۔ جس طریقے سے لباس شخصیت کو بنانے، شخصیت کو پروان چڑھانے میں، شخصیت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اسی طریقے سے تعلیم و تربیت لباس اور جسم کی طرح ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ تعلیم اور تربیت روح اور جسم کی طرح ہے۔ روح کے بغیر جسم حرکت نہیں کر سکتا، جسم کے بغیر روح کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ بقول شاعر، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔